حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرق کی جانب کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتیں۔ پھر اس کمرے میں بھی ایک پردہ ڈال لیا تاکہ دوسرے لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہ کر پوری یکسوئی سے ذکر و فکر میں مشغول رہ سکیں۔ ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں ہی نے حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ ایک دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان اور خوبصورت مرد کی شکل میں اسی پردے کے مقام پر انسانی شکل میں نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام سخت خوف زدہ ہو گئیں اور ان کے لیے یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ خود بھی نوجوان تھی، سامنے نوجوان اور خوش شکل مرد کھڑا تھا، تنہائی تھی، کوئی دوسرا پاس موجود بھی نہ تھا۔ نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ کیا کہ آدمی تو کوئی پرہیزگار ہی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تیری طرف رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اس بات سے تو مجھ پر کسی قسم کی دست درازی کرے۔ فرشتے نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر میرے متعلق کوئی برا خیال آیا ہے تو اسے نکال دو، میں آدمی نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس وضاحت پر سید مریم علیہ السلام کا پہلا خوف تو دور ہو گیا کہ یہ کوئی بدکار آدمی نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ اب حیرت اس بات پر کہ لڑکا ہو کیسے سکتا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ چنانچہ سید جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا مریم میں روح پھونکی جس سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام بیت الحم تھا جو وہاں سے تقریباً 8 میل دور ہے۔ زچگی کے دور سے بے تاب ہو کر اٹھیں اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ کیفیت یہ تھی کہ ایک تو درد زہ کی شدت کی تکلیف، دوسرے تنہائی و بے کسی، تیسرے اشیائے خوردنی اور دیگر ضروریات کا فقدان، حتیٰ کہ پانی تک موجود نہ تھا، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات بدنامی اور رسوائی کا تصور تھا۔ ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئیں کہ بے اختیار منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش میں آج سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگوں کے حافظے سے بھی اتر چکی ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو تسکین عطا فرمائی۔ دوسرا یہ کہ ایک چشمہ جاری کر کے آپ کے پانی اور کھجور کے درخت کے ذریعے آپ کی غذا کا انتظام کر دیا اور لوگوں کی الزام تراشی سے بچنے کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی ہدایت کی، یعنی جن 3 پہلوؤں سے سیدنا مریم اذیت میں مبتلا تھی وہ تینوں مشکلات اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو سیدہ مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں میں واپس آ گئیں۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے پہنچی تو انہوں نے بچے کو دیکھ کر بغیر کچھ پوچھے ہی طعن و ملامت شروع کر دی اور آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ تو نے کیا گل کھلا دیا، تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی اور ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ غرض بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ کسی نے کہا تمہاری ماں عمران کی بیوی بھی ایک پاک باز عورت تھی اور باپ عمران بھی بہت شریف آدمی تھا، پھر تجھ میں یہ بری خصلت کہاں سے آ گئی؟ غرض جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں اور سیدنا مریم خاموشی اور تحمل سے یہ باتیں سنتی رہیں، اور یہ باتیں کچھ غیر متوقع بھی نہ تھیں۔ سیدنا مریم نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق ان کی کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کر لیا کہ یہ خود جواب دے گا۔ اس بات پر لوگ اور زیادہ برہم ہوئے اور کہنے لگے، ایک تو تم خود مجرم ہو، دوسرے ہمارا مذاق اڑاتی ہو، یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بھلا ان باتوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ تب اس نومولود بچے کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویائی عطا فرمائی، اور پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بالفاظ دیگر میں نہ اللہ ہوں اور نہ ہی ابن اللہ ہوں، اور یہ ایسی بنیادی بات تھی جو بعد میں اس کے پیروکاروں میں ہی متنازع بن گئی۔ کسی نے انہیں اللہ ہی کہہ دیا اور کسی نے اللہ کا بیٹا۔ آپ اپنے اس معجزانہ کلام کے آغاز میں ہی اس کی تردید فرما دی تھی، نیز یہ بھی فرمایا
کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بھی بنایا ہے، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے مجھے کتاب تورات کا علم عطا فرمایا، دوسرا یہ کہ اللہ مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمائے گا اور نبوت بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام دراصل ان کی سب بہتان تراشیوں کا مکمل جواب تھا، اور اس کلام میں ان کی والدہ سیدنا مریم کی مکمل بریت کا اظہار مقصود تھا۔ یعنی اگر ایک نومولود بول سکتا ہے اور ایسا مبنی بر حقیقت کلام کر سکتا ہے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پیدا بھی معجزانہ طور پر بن باپ کے ہوا ہو۔ بالفاظ دیگر اسی عمر میں ایسے کلام کرنے کے معجزے سے معجزانہ پیدائش کی توثیق مقصود تھی۔ اس واضح معجزے کے باوجود یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان تراشیاں کرتے اور پیٹھ پیچھے آپ کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے تھے، لیکن سامنے کسی کو جرأت نہ تھی۔ اس عبادت گزاری، تقویٰ اور صبر و استقامت کے باعث حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ بہت بلند ہے، اور اس کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے۔